حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میرے ایک غلام ہے میرا، وہ مجھ سے خیانت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اس کو مارتا ہوں۔ یعنی وہ کبھی میرا مال چرا لیتا ہے، کبھی پیسے چوری کر لیتا ہے، کبھی بات کچھ ہوتی ہے بولتا کچھ ہے، تو میں اس کو مارتا ہوں۔ تو کیا قیامت کے دن ہمارا اور اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ کا وزن کیا جائے گا کہ اس نے جو جرم کیا تھا وہ کتنا تھا، اس کے بعد جو تم نے سزا دی ہے اس کا وزن کیا جائے گا کہ آیا تمہاری یہ سزا اس گناہ کے برابر تھی یا زیادہ تھی یا کم تھی۔ اگر یہ سزا تم نے اتنی ہی دی ہے جتنا کہ اس کا گناہ تھا تو برابر سرابر میں معاملہ ختم، اور اگر تم نے سزا کم دی تھی، اس کا جرم زیادہ تھا، ایسی صورت میں اس سے تمہیں حق دلایا جائے گا، اور اگر سزا زیادہ دی تھی جرم کم تھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ اس صحابی نے اسی موقع پر اس غلام کو آزاد کر دیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قاضی جج غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، کسی جج کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں وہ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے۔ غصہ اس کو کسی اور پر آیا ہوگا، سامنے کسی کا کیس آیا، اس میں کوئی زیادتی کر دی کسی پر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے اس وقت غصہ نہ کریں۔ مثلا آپ نے کوئی غلط کام دیکھا، آپ کو غصہ آیا، ابھی غصہ نہ کریں، ابھی اس کو پی جائیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو غصہ پینے کا ثواب مل جائے گا، بہت بڑی عبادت ہے غصے کو دبانا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ظلم سے بچ جائیں گے۔ جب آپ بالکل نارمل ہو جائیں، مثلا آج آپ کو کسی بات پر غصہ آیا، خاموشی سے بات کو پی جائیں، کل اگلے دن جب آپ بالکل نارمل ہیں، اپنے اوپر غصہ ایسا ظاہر کریں کہ میں بہت غصے میں ہوں، حالانکہ حقیقت میں آپ کا غصہ اس وقت نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ایسا تھا جس پر غصہ ہونا چاہیے، تو کل آپ کسی وقت اس شخص کو، بچے کو، جو بھی ہے، اس پر ایسا غصے کا اظہار کریں جسے آپ بہت غصے میں ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ابھی کتنا غصہ کروں، کتنا غصہ نہ کروں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سامنے والا آدمی متنفر بھی نہیں ہوگا، سامنے والے بچے پر یا سامنے والے شخص پر جب آپ نے ظلم نہیں کیا وہ متنفر نہیں ہوگا، اور آپ کا وہ غصہ ایک مثبت انداز میں اس پر اثر کرے گا۔ اسی لیے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے